حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات اور آپ کی سوانح حیات پارٹ نمبر 3 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں فقیر بابا سائیں محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوری داتا کی نگری سے آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے روحانی فیض حضرت سید جمال سعودی رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض بھی حاصل کیا، اور آپ کے روحانی مرشد بھی یہی ہی بتائے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی۔ اسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا ارادہ کیا تو اس مقصد کے لیے آپ کی بے تابی قابل دید تھی۔ آپ سے تمام قرض ادا کر دیے، آپ نے تمام قرض ادا کر دیے، امانتیں واپس کی، صرف اس قدر مال اپنے ساتھ لیا کہ جس سے آپ کے سواری یا آپ کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے مشاہدے کے لیے قلب بے چین تھا۔ آپ عرفہ کا وہ دن یاد کرتے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ جب اللہ رب العزت کی آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے اور عرفات والوں سے فرشتوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو دور دراز راستوں پر ہوتے ہوئے بادلوں اور گرد و غبار آلود حالت میں میرے پاس آتے ہیں۔ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی روانگی سفر حج کا منظر یوں تھا کہ جیسے آپ کا یہ سفر آخرت ہو۔ آپ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے عثمان، آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے، آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے، کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زارا رکھتا ہے۔ احرام کے 2 کپڑے پہنے تو کفن کو یاد کر رہے تھے، عثمان ایک دن اس میں لپیٹا جائے گا۔ آپ عرفات کے منظر کو دیکھ کر حشر کے منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں کہ جب لوگ قبروں سے مشہور ہو کر اس طرح میدان حشر میں جمع ہوں گے کہ ساری مخلوق داخلے کی امید میں جنت کی طرف دوڑ پڑے گی۔ اس کے بعد 2 فریق ہو جائیں گے، جس کو داخلے کی اجازت ملے گی اس کا رخ ادھر سے پھیر دیا جائے گا۔ اس طرح حجاز کے 2 فریق ہوں گے، ایک مقبول، دوسرا جسے رد کر دیا جائے گا۔ طواف کے وقت آپ نہایت محبت اور تعظیم کو اپنے قلب میں حاضر کر کے طواف کرنے میں مشغول تھے، اس طرح کے جیسے کوئی نہایت توجہ اور یکسوئی سے نماز میں مصروف ہو۔ حجر اسود کو بوسہ دیا تو یوں کہ اللہ تعالی سے اس کی عطایت کی بیعت کر رہے ہیں، اور خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جیسے خطا کار کی اس نے خطا کی ہو، اس سے لپٹتا ہے، اس کا دامن پکڑتا ہے اور معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ یہی حال سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اس کے بعد جب مدینہ طیبہ میں حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اظہر پر حاضری دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے باعث قلب پر رکت طاری تھی اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ محبت و ادب سے سرشار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر جب حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی غرض سے آزل حج ہوئے تو حج کے
اس سفر کے دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت امام نکی علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک صاحب کمال بزرگ سید شبیر شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ ان کو سرخ پوش بھی کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ تر سرخ لباس پہنتے رکھتے تھے، اس لیے سرخ پوش مشہور تھے۔ اس علاقے کے نتیجہ میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو معرفت کے اسرار و رموز سے بخوبی طور پر آگاہی حاصل ہوئی، مراتب میں بلندی اور عشق الہی اور عشق رسول میں اضافہ ہوا۔ دونوں بزرگوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کرتے ہوئے ایک عرصہ گزارا۔ مدینہ طیبہ میں ان کا قیام کافی دیر تک رہا۔ اسی دوران ایک دوسرے کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے رہے، پھر مدینہ سے اس مقصد کے لیے روانہ ہوئے کہ دین اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیں۔ چنانچہ جب دونوں بزرگ اپنے فقراء کے ہمراہ سفر طے کرتے ہوئے بخارا میں داخل ہوئے تو وہاں کے حکمران کے چند گماشتے ان کے گرد ہو گئے اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سید زادے ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ دونوں بزرگوں کو ساتھیوں سمیت حاکم کے دربار میں لے گئے اور حاکم نے امتحان لینے کی غرض سے گفتگو کا آغاز اس طرح سے کیا، کہنے لگا سارے سید تو ہارون رشید نے مروا دیے تھے، آپ کیسے بچ گئے؟ یہ بات سن کر حضرت شاہ جلال نے فرمایا جس طرح ذات اقدس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہمیں اسی نے بچایا اور اسی نے بچایا کہ ہم ظالموں کے ظلم اور مظلوموں کے صبر سے اہل دنیا کو آگاہ کریں۔ یہ سن کر بھی حاکم کو تسلی نہ ہوئی، کہنے لگا اگر آپ واقعہ ہی اصلی سید ہیں تو یہ سامنے آگ کا الاؤ پھڑک رہا ہے، اس میں سے گزر کر دکھائیں تاکہ آپ کے سچ کا پتہ چل سکے۔ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے حاکم کا چیلنج قبول کر لیا۔ دربار میں بہت سے لوگ موجود تھے اور بڑی دلچسپی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کسی کی یہ جرت نہ تھی کہ وہ اس کام میں مداخلت کرتا اور حاکم کی سرزنش کا انکار کرتا۔ حضرت سید جلال رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آگ کے الاؤ میں جا بیٹھے۔ آگ نے آپ کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچایا۔ حاکم نے یہ منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ شرم کے مارے اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکل رہی تھی۔ جب آپ کو آگ میں بیٹھے ہوئے کافی دیر ہو گئی اور آپ بالکل صحیح و سلامت رہے تو حاکم نے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو آگ سے باہر آنے کا کہا، اور آپ آگ سے باہر آئے تو حاکم آپ سے معافی کا خواستگار ہوا اور صدق دل سے معافی مانگی۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ حاکم نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت شاہ جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ سے کرنے کی پیشکش کی، جسے آپ نے قبول فرمایا، اور حاکم کی بیٹی جو بڑی نیک سیرت اور با کردار تھی اس کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ حضرت شاہ جلال رحمت اللہ علیہ نے کچھ مدت تک بخارا میں قیام کیا، اس کے بعد ہندوستان کی طرف روانگی فرمائی اور ملتان کے انواع میں آ کر سکونت پذیر ہوئے۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر نے دوران صحت آپ نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، بہت سارے اولیاء کے درباروں پر حاضری دی اور مہر لگوائی۔ اسی دوران حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ نے دوران صحت بے شمار اولیاء کرام سے ملاقاتیں کی اور بہت سے اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کر کے ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر وہاں پر چند روز عبادت و ریاضت میں گزارے۔ اس کے بعد بغداد شریف میں
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، غوث ہمدانی، محبوب حقانی، سر چشمہ سلطانی، 11ویں والے پیر، تمام اولیاءوں کے سردار کے مزار مبارک پر حاضری دی اور فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے۔ کافی دنوں تک وہاں قیام کیا۔ پھر ایک مرتبہ خواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور بیت اللہ شریف کی طرف جانے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ بغداد شریف سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، حج کی سعادت حاصل کی، پھر مدینہ منورہ میں رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ ایک مدت تک مدینہ منورہ ہی میں قیام فرمایا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر انوار الہی کی دولت سمیٹتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تقریباً 11 ماہ تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ پھر جب یہاں سے آپ کو غیبی اشارہ ملا تو آپ ہندوستان کے لوگوں کو پیغام ہدایت دے کر صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی غرض سے چلے۔ تو اس دوران چونکہ 1 سال کا عرصہ آپ کو یہاں پر ہو چکا تھا، اس لیے دوبارہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ مدینہ طیبہ میں حاضری کے بعد وہاں سے عراق کے راستے واپسی کا سفر کرتے ہوئے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری دی اور وہاں پر چند یوم تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد ہندوستان کی راہ لی۔ پھر آپ اجمیر شریف رحمت اللہ علیہ میں آئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ طریقت کی منزلیں طے کرنے میں مصروف تھے اور اس دوران اپنے وقت کے برگزیدہ اولیاء کرام سے روحانی فیض حاصل کرنے کی غرض سے ان کے مزارات پر حاضری بھی دیتے رہے۔ آپ نے تقریباً 40 یوم تک اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے روضہ اقدس کے سائے میں قیام فرمایا اور باطنی فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے رہے۔ یہاں پر آپ عبادت الہی میں مصروف رہتے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دربار میں مراقبہ کر کے بھی بیٹھے رہتے۔ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ فجر سے لے کر عصر تک سارا دن مزار مبارک کے ساتھ موجود پہاڑی تاڑا گڑھ پر گزارتے اور عصر کے وقت روضہ مبارک پر حاضری کے لیے آتے اور پھر فجر کی نماز تک بیدار رہ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے رحمت اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرتے۔ یہاں سے آپ کو اپنی مراد کا کچھ حصہ مل گیا جسے پا کر آپ بہت خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دربار میں بیٹھ کر ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کی۔ حضرت خواجہ حضرت ابراہیم قلندر رحمت اللہ علیہ کی جس نگاہ کرم کا اثر آپ میں موجود تھا، اس قلندرانہ رنگ کا فیض آپ نے باطنی طور پر حاصل کیا اور حق معرفت کی منزل کو آسان کرتے ہوئے اس وقت پھر سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ سے باطنی اشارہ ملا، چونکہ حضرت لال شہباز قلندر کی حاضری ان کے دربار میں قبول ہو چکی تھی، اس لیے ایک باطنی اشارے کے مطابق اجمیر شریف سے دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ دہلی میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کا شرف کیا۔ یہاں پر آپ نے 40 دن قیام کر کے عبادات و ریاضات کی۔ اس حاضری سے آپ کو بہت سا فیض حاصل ہوا اور آپ کو اس قدر نوازا گیا کہ آپ خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر کو باطنی اشارہ ملا کہ آپ کرنال میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ سے نیاز حاصل کریں، فیض حاصل کریں، اس جگہ پر اس سے آپ مہر لگوائیں۔ چنانچہ اس روحانی اشارہ کے مطابق آپ دہلی سے چلے اور پانی پت میں پہنچے۔ یہاں پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ قلندری نسبت و طریقت کے بہت سے اسرار و رموز آپ پر وار ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب مکمل طور پر حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر فیض سے نواز دیے گئے تو ایک دن حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عثمان تم ہمارے دوست ہو، تم سے ہمیں خصوصی لگاؤ ہے، محبت ہو گئی ہے، تمہاری منزل آسان ہو چکی ہے، تمہارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم ضرور تمہیں اس سرزمین پر رہنے کا حکم دیتے، لیکن چونکہ اس علاقہ میں پہلے ہی بہت سے قلندر موجود ہیں، اس لیے سندھ کی سرزمین کو تم جیسے قلندر کی، تم جیسے درویش ولی اللہ کی ضرورت ہے۔ آپ وہاں کے لوگوں کو تمہاری رہبری کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سندھ کی طرف روانہ ہو جائیں، پہلے ملتان تشریف لے جائیں، اس کے بعد اپنے مستقل ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑیں اور سندھ کے لوگوں کو اپنے روحانی فیض سے نوازیں۔ میں امید کرتا ہوں، حضرت لال شہباز قلندر کو حضرت بو علی شاہ قلندر نے کہا، میں امید کرتا ہوں کہ سرزمین سندھ پر بسنے والے اللہ کے بندے آپ کی ذات اقدس سے ضرور فیض یاب ہوں گے۔ پھر آپ اسی حوالے سے طریق کے اوراق میں اسی طرح درج ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ السلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں ایک طویل عرصہ تک سیر و سیاحت میں رہے، حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہونے کے علاوہ اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری دیتے ہوئے نگر نگر طالبان حق کو فیضان اسلام سے نوازتے رہے۔ حرمین شریفین کی زیارت سے مستفیض ہونے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نجف اشرف تشریف لائے تو حضرت علی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دی، وہاں پر چند یوم تک قیام کیا اور عبادت و ریاضت میں اپنا وقت گزارا۔ یہیں پر آپ کو باطنی اشارہ ہوا کہ آپ کربلا معلیٰ تشریف لے جائیں، چنانچہ آپ اس باطنی اشارے کے موافق کربلا معلیٰ چلے گئے اور وہاں پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کیا اور یہیں پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو قلندری طریقہ کے اظہار کی بشارت ملی۔ اس زمن میں سلسلہ سبزواری کے ایک بزرگ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت میر کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے والد بابا ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ تھے اور حضرت میر کلاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے ملاقات کرنے کی غرض سے حضرت لال شہباز قلندر کو ساتھ لے کر کربلا معلیٰ سے چلے۔ جب سبزوار میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت حضرت بابا ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا وقت تشریف آ چکا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، پھر گفتگو کا سلسلہ چل نکلا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی قلندری طریقت کے سلسلہ میں بشارت کے بارے میں بتایا تو وہ وجد میں آ گئے اور پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت لال شہباز قلندر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، آپ اب قیامت تک تمہارے نام کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے قابل فخر بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور حضرت لال شہباز قلندر کے ہاتھ میں دے دیا اور چند لمحوں بعد رخلت فرما گئے، دنیا سے انتقال کر گئے۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا ابراہیم ولی رحمۃ اللہ علیہ کی تجہیز و تکفین کی غرض سے کچھ عرصہ تک وہیں پر قیام فرمایا اور پھر فراغت کے بعد مشہد مقدس کا سفر
اختیار کیا۔ مشہد مقدس میں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے مزار مبارک کی زیارت کی اور اس کے بعد سندھ کی طرف اعظم سفر ہوئے۔ ایک روایت اس زمن میں یہ بھی بیان کی جاتی ہے، یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر کربلائے معلیٰ بغداد شریف آئے اور بغداد شریف کے علماء کرام اور بزرگوں سے تبادلہ خیال کیا، ان کی صحبت سے مستفیض ہوئے۔ بعد از ہی میں حضرت سید علی سرمست نے آپ کے مرید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سید علی سرمست نے آپ کے مرید ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت سید علی سرمست حضرت شہباز قلندر کے مرید ہو گئے اور سندھ کے سفر میں آپ کے ہمراہ رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے تو حضرت سید علی سرمست رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتے۔ ان کا مزار مبارک حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر مسجد سے مشرق کی طرف واقع ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر بغداد شریف سے مکران کے راستے سے ہوتے ہوئے سندھ میں داخل ہوئے۔ جب مکران میں پہنچے تو وہاں پر وادی پنج، گور اور نہر رخشاں کے جنوب کی طرف ایک سرسبز و شاداب میدان میں چلا کشی کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی غرض سے یہاں پر قیام فرمایا۔ اس قیام پر ہزاروں کی تعداد میں مکرانی بلوچوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے مرید ہوئے، آپ کے عقیدت مندوں کی صف میں شامل ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اس میدان کو آج بھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے دست شہبازی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مکران بلوچ جوک در جوک سیون شریف آتے اور عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہر سال وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں حضرت شہباز قلندر کے عرس میں آتے ہیں اور منتے بھی مانتے ہیں، لنگر بھی بانٹتے ہیں۔ اب بھی پچھلے سال حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس نہیں لگا تھا۔ اس سال اللہ نے کرم کیا تو حضرت لال شہباز قلندر کا عرس لگ گیا ہے۔ 2021 صدی اور لوگ جوک در جوک حضرت لال شہباز قلندر کے عرس میں جا رہے ہیں اور فیض پا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سندھ کے بہت سے علاقوں کا سفر کرتے ہوئے سیون شریف میں آئے اور پھر سیر و سیاحت کرتے ہوئے ملتان میں داخل ہوئے تھے۔ ملتان میں ہی اس وقت کے جید اولیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان کی صحبت میں رہے، علم و عرفات کے خزینے سمیٹتے رہے۔ ان بزرگوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا اور ان کے ساتھ ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جاتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کے موسم میں کشمیر، بخارا اور بلخ بھی جاتے رہے اور وہاں قیام کے دوران لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے۔ ان مقامات پر آپ کے نام سے تکیے آج بھی موجود ہیں جو اس بات کی خمازی کرتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ادھر سے بھی ہوا تھا۔ تاریخ کے مطالعہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہم عصر اولیاء کرام حضرت غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید جلال سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں سندھ، بلوچستان، پنجاب کے مختلف شہروں میں گھومتے رہے اور لوگوں کو روحانی فائز پہنچاتے رہے۔ آپ داتا علی حجویری کے در پر بھی آئے، ان سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ تحفۃ الکرام کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے سیر و سیاحت کے
دوران حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی اور ان کے بیٹے صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ٹھٹھا کے نزدیک ایک باکمال بزرگ شخصیت حضرت پیر پوٹھ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت پیر پوٹھ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 642 ہجری میں ہوا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر اس سے بھی قبل سندھ میں داخل ہو چکے تھے، جبکہ 439 میں سیمنٹ شریف میں تشریف لائے۔ قلندر نامہ کے مصنف کا کہنا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر 639 میں سیمنٹ شریف میں تشریف لائے۔ مشہور کتاب تاریخ جنت السندھ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر نے ایک مدت تک عراق میں قیام کیا اور اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری کا شرف حاصل کیا۔ وہاں کے علماء کرام اور مشائخ اعظام سے ملاقاتیں کی، ان کی صحبت سے مستفیض ہوئے، پھر مکران کے راستے سندھ میں داخل ہوئے، اپنے ساتھیوں کو سیمن شریف کی طرف روانہ کیا اور خود ایک باطنی اشارے پر ملتان کی طرف چلے گئے۔ ملتان میں ان دنوں سلطان محمد شہید گورنر تھا، جو دہلی کے فرمان روا سلطان غیاث الدین بلبن کا بیٹا تھا۔ یہ بڑا خدا ترس نوجوان تھا، بہت سے درویشوں اور فقراء کی صحبت میں رہ چکا تھا۔ یہ حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ماننے والا تھا۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف نے لکھا ہے کہ ملتان کے گورنر سلطان محمد نے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقاتیں کی تھی اور آپ کی بڑی عزت افزائی کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلطان محمد شہید 659 میں ملتان کے گورنر مقرر ہوئے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سلطان محمد کی تقرری بطور گورنر ملتان حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے انتقال کے بعد ہوئی، اس لیے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 661 میں ہوا۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کی ظاہری حیات طیبہ کے زمانہ میں 661 سے پہلے بھی ملتان تشریف لے گئے تھے اور 659 کے بعد بھی ملتان کے گئے، اور اس وقت سلطان محمد ملتان میں گورنر کے عہدے پر فائز تھے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ شہزادہ سلطان محمد شہید علماء کرام اور فقراء کا بہت بڑا دل دادا تھا اور آپ کو مانتا تھا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر کی ملتان آمد کا پتہ چلا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عقیدت مندی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو ملتان میں قیام کرنے کی غرض کی۔ سلطان محمد کی اس قدر عقیدت مندی کو دیکھتے ہوئے آپ نے کچھ عرصہ تک ملتان میں قیام کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر بھی سلطان محمد کی اس عقیدت مندی سے بہت متاثر ہوئے کہ اپنے چند روز قیام ملتان کے دوران سلطان محمد کو اس کی خواہش کے مطابق شہادت کا مرتبہ حاصل ہونے کی دعا فرمائی، جو بارگاہ الہی میں قبول ہوئی اور سلطان محمد کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس روایت میں اس طرح سے آتا ہے کہ سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے سلطان محمد شہید کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سے اس قدر عقیدت و محبت تھی کہ وہ آپ کو دیکھے بغیر نہ رہتا تھا، اس لیے اس کی کوشش تھی کہ آپ مستقل طور پر ملتان میں قیام فرمائیں تاکہ وہ آپ کی صحبت سے مستفیض ہوتا رہے۔ سلطان محمد شہید اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مقدر میں آپ کا آخری مقام دمر غز سیوستان لکھا جا چکا تھا، یعنی کہ سندھ میں آپ نے سیون میں آپ نے رہنا تھا، یہی آپ کی تقدیر تھی۔
کیونکہ بہت سے لوگوں نے آپ کو رکھنے کی کوشش کی لیکن آپ نہ رہے۔ جس جگہ اللہ کے ولی کا ٹکانا ہوتا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے، وہیں پر اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ کو یہ ہسٹری بتائیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں فقیر بابا سائیں محمد عاشق حسین قادری چشتی شمسی لاہوتی، لاہور پاکستان، داتا کی نگری پاکستان۔